ہر طرح کی تعریف، حمد و ثنا، بڑھائی اور کبریائی، تکبر اور جلال اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے، جس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں۔ درود و سلام ہو اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے تمام نبیوں پر، خاص کر کے آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور ان کے بابرکت گھرانے پر، اور ان لوگوں پر بھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتے رہیں۔ حمد و صلات کے بعد سامعین کرام، اللہ کا تقوی اختیار کرو اور جان رکھو کہ سب سے بہترین کلام اللہ کی کتاب قرآن مجید ہے، اور سب سے سیدھا راستہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہے۔ اور سب سے بری بات یہ ہے کہ دین میں نئے نئے کام ایجاد کر لیے جائیں۔ دین میں جو بھی نئے نئے کام ایجاد کیے جاتے ہیں وہ گمراہی ہے، اور ہر گمراہی جہنم میں لے جانے کا سبب ہے۔ خطبہ مسنون کے بعد میں نے ایک آیت تلاوت کی، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 183 ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے: یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں، اور تم سے پہلے جو لوگ گزرے ہیں ان پر بھی یہ روزے تھے۔ سامعین کرام، روزے کا معنی اور مفہوم: روزے کے معنی ہیں رکنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے کھانے پینے کی چیزیں اور وہ بہت ساری چیزیں جو روزے کو توڑتی ہیں، صبح صادق سے لے کر اور غروب آفتاب تک اپنے آپ کو ان چیزوں سے روکے رکھنے کا نام روزہ ہے۔ سامعین کرام، سورہ بقرہ کے اسی رکوع میں رمضان المبارک کے حوالے سے ذکر ہے، اس کے علاوہ اور کہیں بھی ذکر نہیں ہے۔ اسی رکوع میں ایک اور جگہ ارشاد فرمایا: شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ رمضان المبارک کے مہینے کے حوالے سے ارشاد فرمایا کہ یہ مہینہ وہ مبارک مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا، جو لوگوں کے لیے سراسر ہدایت اور رحمت ہے، اور حق اور باطل کے درمیان فرق کر دینے والی کتاب نازل کی اس مبارک مہینے میں۔ تو اس مبارک مہینے کی فضیلت اس قرآن کے نازل ہونے سے بھی ہے، کیونکہ قرآن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں ہی بتایا کہ قرآن وہ کتاب ہے جو جھوٹ کے اور سچائی کے درمیان، جو حق اور باطل کے درمیان، غلط اور صحیح کے درمیان فیصلہ کر دیتی ہے کہ کون صحیح ہے اور کون غلط ہے۔ اور ایسی کتاب جو یہ بتائے کہ کون صحیح ہے کون غلط ہے، جس مہینے میں نازل ہو، اس مہینے کو خود بخود بلندی مل جاتی ہے۔ اسی حوالے سے بتایا گیا کہ یہ مہینہ وہ مبارک مہینہ ہے کہ جس میں قرآن نازل کیا گیا، جو لوگوں کو راہ ہدایت دکھاتا ہے۔ یہ قرآن وہ قرآن ہے جو غلط اور صحیح کے درمیان فیصلہ کرتا ہے۔ سامعین کرام، رمضان کی فضیلت کے حوالے سے بہت ساری احادیثیں ہیں، جس میں صحیح بخاری کی ایک حدیث ہے جس میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ جو شخص رمضان المبارک کے مہینے کے روزے رکھتا ہے، روزے داروں کے لیے جنت میں جانے کے لیے ایک الگ دروازہ ہے، اس میں سے صرف وہی لوگ داخل ہوں گے جنت میں جو لوگ روزے دار ہوں گے، جنہوں نے روزہ رکھا ہوگا۔ اس دروازے کا نام الریان ہے۔
جب آخری روزے دار اس دروازے سے جنت میں چلا جائے گا تو وہ دروازہ بند کر دیا جائے گا۔ ایک اور حدیث ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ روزے دار کے منہ سے جو خوشبو آتی ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک کستوری کی جو خوشبو ہے اس سے بھی بہتر ہے۔ ایک اور روایت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ابن آدم کے سارے اعمال اس کے خود کے لیے ہیں، لیکن روزہ میرے لیے ہے اور روزے کا بدلہ میں خود دوں گا۔ ایک اور جگہ ارشاد فرمایا کہ روزے دار کے لیے دو خوشیاں ہیں، ایک خوشی جب کہ وہ روزہ افطار کرتا ہے شام کو غروب آفتاب ہونے پر، اور ایک وہ خوشی جب وہ جنت میں داخل ہوگا اور اپنے روزے کی وجہ سے اپنے آپ پر فخر محسوس کرے گا۔ سامعین کرام، یہ وہ بہت ساری باتیں ہیں جس میں روزے کی فضیلت اور روزے کی اہمیت بیان ہوتی ہے۔ اب اگر ہم غور و فکر کریں کہ روزے کا اصل معنی اور مقصد کیا ہے، کیا روزے کا صرف نام یہ ہے کہ ہم بس کھانے پینے سے رک جائیں؟ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن چیزوں کو کرنے کا حکم دیا ہے اور جن چیزوں سے روکنے کا حکم دیا ہے، کیا ان چیزوں پر ہم پھر بھی وہی کرتے رہیں تو ہمارا روزہ ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کی پاسداری نہیں کرتا، اس کے حکموں پر عمل نہیں کرتا، تو اس شخص کے بھوکے رہنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ بھوکا نہ رہے، اس کے فاقے سے کوئی مطلب نہیں ہے، اس کا روزہ کچھ نہیں ہے۔ سامعین کرام، اسی وجہ سے آپ اور ہم دیکھتے ہیں کہ زیادہ تر روزے داروں کا جو مقصد ہے وہ صرف یہی سمجھتے ہیں کہ بس یہ ایک ہی مہینہ اور اس ایک ہی مہینے کا حساب و کتاب ہونا ہے، اس ایک مہینے میں تو وہ بڑے پکے نمازی بن جاتے ہیں، بڑے روزے دار بن جاتے ہیں۔ لیکن جو 11 مہینے اور ہیں ان کا بھی خدا وہی ہے، ان میں بھی 5 ٹائم کی نماز فرض ہے، ان میں بھی اس قرآن کے مطابق عمل کرنا ضروری ہے، ان میں بھی اس قرآن کے مطابق اپنی زندگی بسر کرنا ضروری ہے، ان میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی کرنا ضروری ہے۔ خالی یہ نہیں کہ بس رمضان المبارک کا مہینہ آیا اور بس اس میں ہی جو ہے ہمیں نیک اعمال کرنے ہیں اور باقی جو ہے 11 مہینے ہم چاہے کیسی زندگی اپنی اڑاتے رہیں، کچھ نہیں کرنا۔ سامعین کرام، یہ مبارک مہینہ ان لوگوں کے لیے جن کی زندگی بداعمالیوں سے بھری پڑی ہے، ان کے لیے ایک تحفہ بھی لے کر آتا ہے کہ وہ چاہیں تو اپنی زندگی اس مبارک مہینے سے بدلنی شروع کر دیں، اس مبارک مہینے میں اللہ کو راضی کر لیں، اس مبارک مہینے میں زیادہ سے زیادہ عمل کر لیں اور اپنی آگے آنے والی زندگی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کے مطابق اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی کرتے ہوئے گزر بسر کریں۔ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے رمضان کے مقصد کو سمجھا۔ سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں پر خاص فضل و کرم کیا کہ اس نے کچھ گھڑیاں، کچھ ٹائم، کچھ دن ایسے دیے مسلمانوں کو کہ وہ عمل تو وہی کریں جو وہ کرتے ہیں، لیکن ان میں ثواب زیادہ ملے۔ یہی وہ مبارک مہینہ ہے کہ اس میں آپ اور ہم عمل تو وہی کرتے ہیں لیکن اس میں ثواب زیادہ ملتا ہے۔ اسی لیے جو بھی لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کے مطابق اپنی زندگی گزر بسر کرنے والے ہیں، وہ زیادہ سے زیادہ
اللہ تبارک و تعالی سے ڈرنے کی کوشش کریں اور زیادہ سے زیادہ قرآن مجید پر چلنے کی کوشش کریں اور زیادہ سے زیادہ عمل کرنے کی کوشش کریں، تاکہ وہ اپنے عمل کا کئی گنا اجر پائیں۔ سامعین کرام، رمضان المبارک کے مہینے کے لحاظ سے آج کے خطبے میں چند باتیں جو میں نے آپ کے گزار کی، کیونکہ کچھ دن بعد، ایک آدھ دو دن بعد یہ مبارک مہینہ آپ کے اور ہمارے درمیان اللہ نے چاہا تو ہوگا۔ سامعین کرام، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر چڑھ رہے تھے خطبہ دینے کے لیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ برباد ہو جائے وہ شخص جس نے رمضان المبارک کا مہینہ پایا اور وہ اپنی مغفرت نہ کرا سکا۔ تو سامعین کرام، ان باتوں سے اور قرآن کی آیتوں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اس مبارک مہینے کا نام صرف کھانے پینے کا نہیں ہے، بلکہ اس مبارک مہینے میں جو ہم نے پچھلے گزشتہ دنوں میں گناہ کیے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں ان سے توبہ کرنے کی ضرورت ہے اور خلوص دل سے اپنی مغفرت کے لیے دعا کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم یہی کریں گے جو پچھلے دنوں میں کرتے آ رہے ہیں تو کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے، بلکہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف اور زیادہ متوجہ ہونے کی ضرورت ہے۔ جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ ایمان والے تو وہ لوگ ہیں جب ان کے سامنے میرا ذکر ہوتا ہے تو ان کے دل جو ہے جھک جاتے ہیں میری یاد کی طرف کو، وہ میرے ذکر کی طرف کو ان کے دل جھک جاتے ہیں۔ سامعین کرام، آپ کو اور ہمیں بھی سب کو اس مبارک مہینے کا استقبال اس طریقے سے کرنا ہے جس طریقے پر تمام اسلاف اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں ملتا ہے کہ ہمیں نیک اعمال زیادہ سے زیادہ کرنے کی ضرورت ہے اور برے کاموں سے بچنے کی ضرورت ہے۔ زیادہ سے زیادہ زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق گزارنے کی ضرورت ہے، اور خالی کھانے پینے سے رکنے کا نام روزہ نہیں ہے، ان سارے غلط کاموں سے بھی رکنے کی ضرورت ہے اور ان ساری غلط عادتوں کو بھی ترک کرنے کی ضرورت ہے۔ روزہ جو سال میں ایک مہینے کے لیے آتا ہے، اس میں بہت ساری عادتیں ایسی ہوتی ہیں جو پچھلے بہت دنوں سے چلی آ رہی ہوتی ہیں، تو یہ مبارک مہینہ ان لوگوں کے لیے بھی بہتر ہے کہ جو عادتیں ان کی چھوٹ نہیں پا رہی ہیں، اگر وہ کوشش کریں کہ ہم اس ایک مہینے کے لیے دن میں اللہ کے لیے کھانے پینے سے اور بہت ساری چیزوں سے رک جاتے ہیں، تو کیوں نہ ہم اگر چاہیں تو ان عادتوں کو بھی چھوڑ سکتے ہیں۔ اگر ہم نے اپنی ان عادتوں کو جو غلط قسم کی عادتیں ہیں انہیں بھی چھوڑا تو حقیقی ہم نے حق ادا کر دیا جو رمضان المبارک کا حق ہوتا ہے۔ اللہ